بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج 25 دسمبر ہے، بڑا دن ہے دنیا کے لیے، ہم سب کے لیے، اور اس موقع پر میں اپنے مسیحی دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ہیپی کرسمس، اور اپنے تمام ہم وطنوں کو قائد اعظم کا 144واں برتھ ڈے مبارک۔ آج کافی گہما گہمی رہی، زیادہ تر لوگوں نے قائد اعظم کی کئی جگہ مثالیں دی، ان کی تاریخ بتائی، ان کے کام کو سراہا، ان کی یادداشت میں سیمینارز چل رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اچھا اس کے بڑی باتیں تو ساری ہوتی ہیں آج کل، چھوٹی تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت لوگوں نے آج وزٹ کیا مزار قائد کا، اور وہاں پہ ہومیج پے کیا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے بھی اس موقع پر قوم کو پیغام دیا، سب نے دیا، پریسیڈنٹ نے، پرائم منسٹر نے، گورنرز نے، سندھ گورنر اور چیف منسٹر سندھ نے وزٹ بھی کیا۔ تو یہ تقریبات جو چلتی رہیں، بڑی باتیں کی۔ بڑا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سے لوگوں نے ان کی بڑی تعریفیں کی، کردار کی اور باتیں کی، لیکن بس کیا تعریف ہی سے سب کچھ ہو جاتا ہے؟ عمل تو کسی نے ان کی بتائی ہوئی بات پہ آج تک نہیں کیا۔ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن کی باتیں سب کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس آج تک یونٹی ہوئی ہے، نہ فیتھ ہی رہا ہے، اور ڈسپلن تو خیر کہیں دکھتا ہی نہیں، دور تک ڈسپلن کا کوئی نشان نہیں ہے۔ ہم من حیث القوم ان ڈسپلن ہیں، کسی پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور یونٹی کا تو حال آپ کے سامنے ہے پورے ملک میں۔ یہی تو ایک چیز نہیں ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں آ جاتی جو قائد اعظم کہہ رہے تھے تو آج ہم پراسپیرس، ایڈوانس اور پاورفل نیشن ہوتے۔ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ ہر جگہ آج پورے دن قائد اعظم کے بارے میں سب کیا جائے گا۔ ارے کچھ نہ کرو، قائد اعظم کو یاد بھی نہیں کرو، ان کی باتیں مان لو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ دنیا کہے گی یار یہ قائد اعظم کے فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، آپ کو نہیں کہنے کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال اب یہ المیہ ہم کیا کریں، اس پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دن اچھے ہو جائیں۔ از اٹ پاسبل؟ یہ آپ خود سوچیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 2+2 آپ کہیں 6 ہے تو ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، 2+2 4 ہی رہے گا۔ اسی طرح آپ دن کو اگر رات کہیں گے تو آنکھیں بند کر کے بلی کی طرح تو وہ سوچ سکتی رات، لیکن ویسے حقیقت میں تو دن ہی رہے گا۔ تو نہیں، ایز یو سو شیل یو ریپ۔ آپ چلتے ہیں، ہم 2-3 اہم خبر۔ ایک، آج جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ میں جو جھگڑا چل رہا ہے، جس کے وہ بڑے مزے لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ بینچز کی طرف سے، فیڈرل منسٹرز بڑے مزے لے رہے ہیں کہ آپ جو ہے بات کر رہے ہیں، آپ کے تو خلاف تحریک شروع ہو گئی، آپ حکومت کے خلاف اب کیا تحریک کریں گے؟ آپ کے تو پارٹی ممبرز نے آپ کی پارٹی کے اندر ہی آپ کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ مولانا فضل الرحمان پہ یہ اب الزام لگنے لگا ہے۔ اس کے ریجوائنڈر میں کیا کیا ہے، JUIF نے آج ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے وہ لوگ جو جنہیں آپ کیا کہیں گے، رن اوے فیکشن، ڈسیڈنٹس، باغی کو جو بھی کہتے ہیں، وہ رہنما، جن میں پیش حافظ شیرانی صاحب ہیں، مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد، باقی بھی 2 ہیں، شاید گل نصیب صاحب ایک، اور 4 آدمیوں کی، 4 سینئر لیڈرز کی انہوں نے آج ممبرشپ کینسل کر دی۔ اب تو ظاہر سی بات ہے، جب ممبرشپ کینسل ہو جائے گی تو آگے یہ ریولٹ اور بڑھے گا۔ اب اس میں اور لوگ شامل ہوتے ہیں،
یا کیا ہوتا ہے یہ تو ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے پی ڈی ایم کے اندر، اگر ایسے ہی باتیں چلتی رہیں۔ اور اگر یہ کوئی پولیٹیکل پلان ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایکسپوز کرنے کے لیے لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے۔ ایم کیو ایم نے کل اعلان کیا تھا کہ حکومت ان کی باتیں نہیں مان رہی ہے اور ان کو دھوکے دے رہی ہے، دھوکے میں رکھ رہی ہے، اور وہ جو ہے جو سینسس اوکے کر دیا فیڈرل گورنمنٹ نے، اس پہ بڑی نالا ہے، ہونا بھی چاہیے نالا، کہ یہ غلط بات تو غلط ہے، بے ایمانی انتہا درجے پہ کی گئی ہے۔ اس شہر کی ایک مخصوص کمیونٹی جسے مہاجر کہتے ہیں، اس کی تعداد کم دکھائی گئی، اور 2 4 10 20 ہزار 50 ہزار نہیں، کہتے ہیں 1.5 کروڑ کم دکھائی گئی، 1.5 لاکھ جو بھی کہہ لیں آپ، 1.5 لاکھ کی بہت ہوتی، کروڑ 1.5 کروڑ تو بہت ہی زیادہ ہوتی، ایکسیپٹیبل ہی نہیں، اور حقیقت میں یہ سب مان رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہی ہے ایم کیو ایم کہ حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کر رہی، اب تو یہ کر لیا۔ اب پھر آج گورنر صاحب جو سندھ کے ہیں، وہ جو پی ٹی آئی کے ہیں، وہ یہ کہنے لگے کہ ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہی، وہ ہمارے ساتھ رہے گی، اور یہ دوبارہ کنسنسس اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، ہم پلان کر رہے ہیں 2022-23 میں ہم انشاءاللہ کرا دیں گے۔ لو بھائی، ایک نیا اور پھلجھڑی آ گئی۔ یہ نئی پھلجھڑی یہ بتا رہی ہے کہ ایم کیو ایم ڈرامے کر رہی ہے، اور واپس ان کو ہم منا کے گورنمنٹ میں لے آئیں گے، جیسے ماضی میں تاریخ رہی ہے آج تک ایم کیو ایم کی، کہ ہم لے آئیں گے واپس، یہ میں عیش کریں گے، مزے کریں گے، ایم کیو ایم کی عوام ایسی پستی رہے گی، اور جب 2022 آئے گا ہم پھر ان کو ٹھیکہ دکھا دیں گے، کیونکہ اب تو ان کی اپنی گورنمنٹ کا خاتمے کا وقت ہو جائے گا 5 سال، if they remain in power for 2.5 more years۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ان کو اپنا تو پتہ نہیں، 2.5 سال ایم کیو ایم کو بتا رہے ہیں کہ 2 سال بعد ہم کرا دیں گے، آپ واپس آ جائیے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا، ایم کیو ایم والے اتنے شریف ہیں، مکہ شریف کی پیدائش ہیں، کو ہر بار بات مان جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سیاست ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، آپ اب آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، خالد مقبول صاحب نے، ان کے ساتھ بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے دائیں بائیں، اور فرما رہے تھے کہ زیادتی ہو گئی۔ ارے بھائی، تو تمہیں تو پتہ ہی زیادتی ہوگی، آج سے تھوڑی ہو رہی ہے، آپ اپنی وہ تو عزت تو بچائیں، جب تک آپ ایک نہیں ہوں گے، آپ آپس میں تو لڑ رہے ہیں، آپ کے پاس عوام کی سپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال میرے پاس ہے، وہ کہتے ہیں فاروق ستار میرے پاس ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے اب تو آپ کو سب بھول گئے، کراچی ایٹ نے ہم کو مان لیا ہے، اور آپ فرما یہ رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہم جائیں گے، ابھی آپ نے یہ علیحدگی کا اعلان نہیں کیا، اس صورتحال میں ہم حکومت کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو بھائی لوگ؟ اب ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، جو عوام چاہے گی ہم وہ فیصلہ کریں گے۔ ارے بھائی، آج تک ریکارڈ پہ کوئی ایک فیصلہ تو ایسا آپ دکھا دیجئے جو عوام نے کہا ہے وہ آپ نے کیا ہے۔ آپ نے تو سارے فیصلے اپنی مرضی سے کیے، عوام کو تو صرف آپ نے اس کو رکھا شیلڈ بنا کے کہ عوام سے تو آج تک کوئی فیصلہ نہ کیا نہ پوچھا، اور جو عوام نے چاہا وہ تو آپ نے کبھی کیا نہیں۔ آپ کے پاس اتنے عرصے بلدیاتی حکومتیں رہیں، آپ نے کیا کیا؟ بجٹ تو مل رہے تھے نا۔ آج شہر کا جو حال ہے، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ابھی آئے ہوئے 2-2.5 سال ہوئے، آپ تو 20 سال سے ہیں حکومت میں، آپ نے اپنے شہر کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا آج تک۔ شروع میں جب آپ آئے تھے، نو ڈاؤٹ دیٹ واز دا فرسٹ 5 ایئرس جس میں آپ نے نقشہ بدل دیا، اس کے بعد تو آپ کی رینک اینڈ فائل میں بھی چمک ہی چمک آ گئی، فیصلے آپ کے اپنے نہیں، اور آج تک یہی ہو رہا۔ آج بھی آپ، ارے بھائی نکلو یار، چھوڑو عوام کو، عوام مردانگی چاہتی ہے، عوام چاہتی کہ میرے لیڈ جو ریپریزنٹیو ہم نے دیے وہ ہیں کیسے، ان کا کیا کیریکٹر ہے، یہ تھوڑی ہے۔ ارے چھوڑ دو ایسی حکومت، 1 سیکنڈ میں چھوڑو، پھر عوام سے قوم چھوڑ کے آ گئے، دیکھو عوام خوش ہوگی۔ اب آپ پھر ایم کیو ایم کو لالی پاپ دے رہے ہیں مہاجروں کو۔ ارے سب سے بڑی منافقت تو یہ ہے کہ آپ مہاجر کی سیاست کرتے ہو، متحدہ کی بات کرتے ہیں۔ ہٹائیں نام، واپس جائیں، بیک ٹو اسکوائر ون، مہاجر قومی موومنٹ رکھیں نام، کھل کر آئیں، منافقت نہ کریں۔
دیکھیں آپ کو عوام کیسی سپورٹ کرتی ہے، اور سب سپورٹ کریں گے. لیکن اگر آپ اس طرح سے دو کشتیوں میں سوار رہیں گے تو اب عوام پورے ملک کے جاگ چکے ہیں. اب پنجابی عوام جو ہے اس شہر کی، پٹھان عوام جو ہے سندھی، وہ بھی سب جان رہی ہے. کوئی نہیں آپس میں لڑنا چاہتا، اور سب چاہتے ہیں بھائی یہاں اس شہر کے ریپریزنٹیٹیو وہ ہوں جو اس شہر سے سنسیئر ہوں، جو اس شہر کے لیے کام کریں، لوگوں کے سامنے آگے پیچھے پولیٹیکل مینوورنگ نہ کریں، اور ایک دوسرے اپنے ذاتی مفاد کے چکر میں شہر کا بیڑا نہ غرق کریں. کیونکہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ سڑکیں جو ہیں سب کے لیے، پارک، یہ پلے گراؤنڈ، یہ سب کے لیے، صرف مہاجروں کے لیے نہیں ہے، اور کوئی تعصب وعصب کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کا ایک شخصیت ہے، آپ کی ایک شناخت آپ نے بنا لی، تو اس پہ سٹینڈ تو رہیں. آپ شناخت بھی چاہتے ہیں اور سٹینڈ بھی نہیں لینا چاہتے ہیں، تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اور جو ہے اس کے علاوہ جا کے دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے اس کا. اب دیکھتے ہیں اب کیا آگے بنتا. مجھے تو کہیں سے کوئی اچھی چیزیں تو سوائے سیاست کے، پالیٹکس کے. اب 30 تاریخ آ رہی ہے دسمبر کی، دیکھیں پی ڈی ایم کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. کیا وہ واقعی مجبور کر سکتے ہیں عمران خان کو استعفے پر، جو کہ ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا. اس طرح سے استعفے نہیں دیتے ہیں. استعفے دینے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ بھی وہی ایم کیو ایم جیسی چل رہی ہے ویسے ہی پی ڈی ایم چل رہی ہے، لارے رپے دے رہی اپنی عوام کو بیوقوف. ارے بھائی اسی دن مارتے سیکریٹریٹ میں جا کے ٹیبل پہ استعفے، سب این بلاک ہو کے 11 کی 11 پارٹیاں. دیکھیے دوسرے ہی دن کیا ہو جائے گا، دوسرے ہی دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ساری حکومت کا ڈبہ گول ہو جائے گا. لیکن آپ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. آپ ابھی تک 2 پارٹیاں تھیں، اب ایک تیسری پارٹی آ گئی ہے، تینوں مل کے کھیل رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کام بھی نکال رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں. واٹ از دس نان سینس. اب بھائی ایک اسٹینڈ لوگے تو ہوگا. ابھی ہم نے قائد اعظم کا فرمان سنایا تھا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. کوئی نہ ڈسپلن ہے، نہ کسی میں کوئی فیتھ ہے، نہ کوئی یونائٹ ہے. تو پھر جب یونٹی نہیں ہوگی تو ڈس یونائٹ ہوں گے، ہے نا. ڈسپلن نہیں ہوگا تو انڈسپلن لوگ اور جو یونائٹ نہ ہوں ان کا کوئی فیوچر بیٹر تو نہیں ہو سکتا، بہتر تو نہیں ہو سکتا. تو آگے مجھے تو ابھی فی الحال ادھر سے آپ ان سب باتوں سے اب الگ ہٹ کے 1 منٹ کا اور یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے خیال میں لیڈروں سے زیادہ عوام جو ہے اس کو پتہ ہے کہ ایکسٹرنل تھریٹ کتنا ہم پہ بڑھ گیا ہے. روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر حملے کی تیاری کی خبریں آتی ہیں، انڈیا کی ایگریشن کی خبریں آتی ہیں. اب جو بھی ہے آتی تو ہے، ہو تو رہا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، کراس بارڈر فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو. اس بات سے ڈینائی تو کوئی نہیں کر سکتا. اب وہ فرشتے چلا رہے ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ہاتھ تو ادھر ہی سے رہی ہے. ابھی یونائٹڈ نیشن کی ایک آبزرورس کی گاڑی پہ فائر ہوا ہے. تو ایکسٹرنل تھریٹ اتنا بڑھا جا رہا ہے، ہم یہ کھیل رہے ہیں. تو جب ہم یہ کریں گے تو ہماری اینیمیز تو خوش ہو رہی ہوں گے، فائدہ ہو رہا ہوگا. اچھے جاہل ہیں، ایک کاغذ کے ٹکڑے کا پہ ہمیں ایک جملہ لکھ دیتے ہیں بلاسفیمی ٹائپ کا، اور یہ پوری قوم جو ہے اپنا ہی پورا ملک جلا دیتی ہے. تو بھائی ابھی بھی وقت ہے کہ آپ لوگ صحیح فیصلے کریں. اگر مردم شماری جو ہے وہ مردم شماری میں نہ تبدیل کریں، فیصلے واپس لیں اور ایمانداری سے فیصلے کریں. بھلے کسی کی سیٹ بڑھتی ہے، اس کا حق ہے یار. اگر کراچی شہر کی سیٹ بڑھ جائیں گی تو کیا جائے گا؟ وہ سیٹ جائیں گی تو نیشنل اسمبلی میں، کوئی انڈین پارلیمنٹ میں تو نہیں چلے جائیں گے وہ. اگر صوبے بڑھا دیں، وہ صوبے پاکستان کا حصہ ہوں گے نا، یا کسی اور ملک کا حصہ ہوں گے. لیکن آپ کے یہاں پراسپیرٹی آئے گی، آپ مضبوط ہوں گے. غلط فیصلے کرنے سے ہمیشہ یار غلط فیصلے سے کمزوری ہوتا ہے آدمی، چاہے جتنا طاقتور ہو. بھائی فرعون، نمرود، شداد سے زیادہ طاقتور تھوڑی تھے کوئی اس دنیا میں.
وہ نہیں رہے، ان کا بیڑا غرق ہوا، ان کا انجام عبرت ناک ہوا۔ ہمارے یہاں بھی بہت لوگوں کا انجام عبرت ناک ہوا جنہوں نے ظلم کیا ہے اس ملک میں، اور آگے بھی ہوگا۔ اگر ظالم کا انجام عبرت ناک ہے تو ظلم سے بچیں، انصاف سے کام لیں، تبھی ہماری نجات ہے اور پاکستان کی بچت۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔